نمبر 11 کے اوپر لکھا ہے موضوع پر مسا. ٹھیک ہے، اسلام ایک ایسا دین ہے جس میں امت کے لیے آسانی رکھی گئی ہے. اس لیے جب سردیوں کے موسم میں بعض لوگ موزے پہنتے ہیں تو انہیں یہ چھوٹ دی گئی ہے کہ وہ موزے اتار کر پاؤں دھونے کی بجائے موزوں پر مسا کریں. موزے چمڑے کے ہونے چاہیے، جرابوں پر مسا کرنا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بات میں نے پہلے ریپیٹ کر دی ہے کہ موزوں کے اوپر مسا کیا جائے گا، جرابوں کے اوپر مسا نہیں ہو سکتا. اور اگر کسی نے جرابوں پہ مسا کیا تو وہ مسا نہیں ہوگا، اس کا وضو نہیں ہے. اب اس وضو کے ساتھ نہ وہ نماز پڑھ سکتا ہے نہ وہ قرآن پڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو مکمل طہارت ہوگی تب جب ہم ان مسائل کو سمجھیں گے. ٹھیک ہے نا، تو اس لیے موزے کا آپ نے پہلے سمجھنا ضروری ہے کہ موزہ کس کا ہونا چاہیے؟ چمڑے کا. کس کا ہونا چاہیے؟ چمڑے کا. اور پھٹا ہونا بھی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، اب تو ہو گیا یہ. اب آگے دو چیزیں ہیں. موزہ پہننے والا یا تو مقیم ہے یا مسافر ہے. موزہ پہننے والا یا مقیم ہے یا مسافر ہے. مقیم کس کو کہتے ہیں؟ مقیم اور مسافر کے لیے اس کے اندر بس آپ نے فرق یاد رکھنا ہے. مقیم کی مدت ہے 1 دن اور 1 رات. یہ میں لکھ رہا ہوں یہاں پہ، مقیم کی مدت. مقیم کی بس مقیم کی مدت 1 دن اور 1 رات، مسافر کی 3 دن اور 3 راتیں. بس یہ آپ نوٹ کر لیں بس، پھر میں آپ کو آگے بتاتا ہوں. ہاں جی، لکھ لیا سب نے؟ اب سنیں، یہ جو مدت ہے، مدت مقیم کی اور مسافر کی، یہ کیسے شروع ہوگی اور یہ کیسے ختم ہوگی، یہ بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے اور سمجھنے والا ہے. اب دیکھو، جس نے لکھ لیا ہے وہ میری طرف توجہ کر لے. ہاں جی، لکھ لیا سب نے؟ مقیم کی مدت کتنی ہے؟ 1 دن اور 1 رات. مسافر کی کتنی مدت ہے؟ شاباش. اب تو مدت ہے، مدت کب شروع ہوگی؟ مقیم کی مدت کتنی ہے؟ 1 دن اور 1 رات. ٹھیک ہے، اب مثال کے طور پر جو بندہ مقیم ہے اس نے صبح فجر کی نماز کے وقت لیکن نماز سے پہلے اس نے موزے پہنے. اب موزہ پہنا کیسے ہے؟ پہلے اس نے وضو کرنا ہے، وضو کرنے کے بعد اس نے موزہ پہننا ہے. یہ نہیں کہ بس ایسے موزہ پہن لیا تو اس کی مدت شروع ہو جائے گی، نہیں. اس کے کچھ اصول ہے. پہلے وضو کرنا ہے، وضو کرنے کے بعد پھر آپ نے موزہ پہن لینا ہے. پہلی دفعہ جب آپ نے موزہ پہنا پہلے اپنے پاؤں دھونے ہیں. اگر وضو نہیں بالفرض کیا، خالی صرف پاؤں دھو لیں، پاؤں دھو کے پھر آپ موزہ پہن لیں. ٹھیک ہے، موزہ پہننے سے پہلے پاؤں دھونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، چاہے وہ وضو کی صورت میں ہو چاہے ویسے ہو جائے. پاؤں آپ نے واش کر کے آپ نے موزہ پہن لیا. ٹھیک ہے، جب آپ نے موزہ پہن لیا تو موزہ پہننے کے بعد مثال کے طور فجر کی نماز سے پہلے جیسے 4 بجے آپ نے وضو کیا، آپ نے موزہ پہن لیا. ٹھیک ہے، آپ اب فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں. آپ نے فجر کی نماز ادا کی. فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ ذکر و اذکار میں، پڑھنے پڑھانے میں، قرآن کی تلاوت میں مصروف رہے 8 9 10 بجے تک. ٹھیک ہے، یعنی کہ بالفرض آپ 10 بجے تک اسی وضو سے پڑھتے رہے، اسی وضو سے پڑھتے رہے جو آپ نے وضو صبح کے ٹائم کیا تھا. جب آپ کا وضو ٹوٹے گا، مثال کے طور پر 10 بجے وضو آپ کا ٹوٹتا ہے، تو آپ کے اس موزے کی جو مدت ہے وہ شروع ہوگی وضو ٹوٹنے کے وقت. ٹھیک ہے، جب آپ کا وضو ٹوٹا ہے تب اس موزے کی مدت جو ہے وہ شروع ہوگی. ٹھیک ہے، یا بعد اوقات ایسی ہوتا ہے بندہ ظہر تک اس کا وضو نہیں ٹوٹتا، ظہر کی نماز پڑھ لی پھر جا کے اس کا وضو ٹوٹا، تو اب جو وہ موزہ ہے اس کی مدت کب سے شروع ہوگی؟ ظہر کے بعد. ٹھیک ہے، یعنی کہ آج کی ظہر سے لے کر کل کی ظہر تک وہ ان موزوں کے اوپر مسا کر سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ سمجھ آ گئی؟ اگر ایک بندے نے صرف فجر کی نماز ادا کی، واش روم میں چلا گیا، پیشاب شروع کیا، پیشاب کرنے ظاہری بات اس کا وضو تو ختم ہو گیا. اب اس موزے کی مدت وہی فجر کی نماز کی جو ٹائم ہے اسی میں شروع ہوگی. کیونکہ جب اس کا وضو ٹوٹے گا اس وقت سے اس کے موزے کی مدت شروع ہوگی، سٹارٹ ہوگی. سمجھ آ گئی بچوں؟ کوئی مشکل تو نہیں ہے؟ ٹھیک ہے،
اسی طرح جو مسافر ہے مسافر کی مدت کتنی تھی؟